مریم مہرو کو کال کر کے گڈ نیوز سناتی ہے کہ جو آگ میں نے لگائی ہے یقیناً اب زارا خود ہی ہادی سے شادی سے انکار کر دے گی، کیونکہ زارا کو یقین ہو گیا ہے کہ میرا اور ہادی کا افیئر چل رہا ہے جو کہ ہادی زارا سے چھپا رہا ہے۔ یہ سن کے مہرو بہت خوش ہو جاتی ہے اور مریم کو اپریشیٹ کرتی ہے، جبکہ مریم کہتی ہے کہ سب تم سے ہی سیکھا ہے گرو، اب ہادی کو میرا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ دوسری طرف ہادی بہت پریشان ہے زارا کی چپ سے اور جو کچھ مریم نے ہادی سے کہا ہے۔ ہادی سوچ رہا ہے کہ زارا ایسی تو کبھی بھی نہیں تھی کہ اس کے نزدیک سوشل سٹیٹس یا دولت میٹر کرتی ہو، لیکن جیسا کہ مریم نے نوٹ کیا کہ زارا مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، اور یہ بات میں نے بھی نوٹ کی، کہیں زارا اپنے باپ کے گھر جا کے بدل تو نہیں گئی، کہیں اسے بھی عدیل صاحب کے گھر رہ کے دولت کی اہمیت کا اندازہ تو نہیں ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ اپنے باپ کے عالی شان بنگلے کا مقابلہ میرے چھوٹے سے گھر سے کر رہی ہو اور اس گھر میں آ کے رہنا ہی نہ چاہتی ہو۔ لیکن ہادی فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر زارا یہ سوچ رہی ہے تب میں محنت کروں گا اور زارا کے لیے بھی ایک ویسا ہی گھر تیار کر کے رہوں گا جیسا اس کے باپ کا ہے۔ لیکن ہادی زارا سے دستبردار ہونے کو قطعاً تیار نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف ہادی کی ماں بھی محسوس کرتی ہے کہ اس بار جب زارا گھر آئی تھی تو بہت چپ چپ سی تھی۔ اب وہ اس بات کا تذکرہ جب اپنے بھائی منیر سے کرتی ہے تو منیر صاحب اپنی بہن کو مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں زارا اور ہادی کی شادی میں مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نیک کام جتنا جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ ایسے میں منیر صاحب عدیل صاحب کو کال کر کے بتا دیتے ہیں کہ میں اور میری بہن ہادی اور زارا کی شادی کی ڈیٹ لینے کے لیے آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب عدیل صاحب اور ان کی بیگم تحریم زارا کو یہ گڈ نیوز سناتے ہیں تو زارا کو ذرا برابر خوشی محسوس نہیں ہوتی، الٹا اپنے پیرنٹ سے کہتی ہے کہ اگر پھپھو اور ماموں آنا چاہتے ہیں تو 100 دفعہ آئیں، میں ان کی پسند کا کھانا بھی تیار کروا لوں گی، لیکن پلیز میری شادی کی بات نہ کیجیے گا کیونکہ فی الحال میں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ یہ سن کے عدیل اور تحریم دونوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ زارا آخر شادی سے انکار کیوں کر رہی ہے، جبکہ زارا ہادی سے بے تحاشا محبت کرتی تھی اور اس کی آنکھوں میں محبت عدیل اور تحریم نے خود دیکھی تھی۔ خیر ناظرین، فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ معاملہ بہت جلد ٹھیک ہونے والا ہے۔ زارا اور ہادی کے درمیان میں غلط فہمیاں جس لڑکی نے کھڑی کی ہیں وہی لڑکی ان غلط فہمیوں کو دور بھی کرے گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہادی کی ماں اور منیر صاحب جب شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے آئیں گے تو تحریم اپنے دل کی بات ان کے سامنے رکھ دے گی کہ چونکہ زارا تو ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے ریحان کی شادی کر دوں، اور ریحان کے لیے مجھے آپ کی مریم بہت پسند آئی ہے، اگر آپ کو اور مریم کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ اور جب مریم کو یہ پتہ چلے گا کہ جناب اس کا رشتہ ریحان کے لیے مانگا گیا ہے تو اسے تو یقین ہی نہیں آئے گا اور وہ سوچے گی کہ یار میرا اپنا دماغ ریحان کی طرف کیوں نہیں گیا، ریحان تو ہادی سے بھی زیادہ امیر ہے، بلکہ کہیں زیادہ امیر ہے، میں تو ہادی سے اسی لیے شادی کرنا چاہتی تھی نا کہ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اگر ہادی سے شادی ہو جاتی ہے تو یہ گھر میرا مستقل ٹھکانہ بن جائے گا۔ اور مریم کے دل میں یہ بات تو مہرو نے ہی ڈالی تھی، بلکہ بات نہیں خوف ڈالا تھا کہ اگر تم ہادی سے شادی نہیں کرتی تو پتہ نہیں تمہاری شادی کس قسم کے لڑکے سے ہو جائے، آگے کیسی ساس یا نندے ملیں اور تمہاری زندگی اذیت میں گزرے، جبکہ ہادی اور پھپھو کی تو میں بھی گواہی دیتی ہوں کہ وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں اور مریم نے خود بھی نوٹ کیا تھا، تو مریم کے دل میں یہ بھی خوف تھا کہ پتہ نہیں آگے کیسا سسرال ملے، جبکہ ریحان، تحریم، عدیل صاحب اور زارا کو تو مریم دیکھ ہی چکی ہے کہ یہ لوگ بھی بالکل ہادی اور اس کی ماں کی طرح بہت سلجھے ہوئے نرم دل لوگ ہیں۔ مریم کو تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آئے گا کہ وہ اتنے بڑے گھر کی بہو بن سکتی ہے، اور پھر وہ یہ بھی سوچے گی کہ میں مہرو کی طرح ایک عالی شان زندگی گزار سکتی ہوں۔ بیٹھے بٹھائے مریم تیری تو لاٹری نکل آئی۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ بنے گا کہ تحریم اور عدیل فیصلہ کریں گے کہ ریحان اور مریم کی انگیجمنٹ تو ہم کر دیتے ہیں لیکن شادی اس کی زارا اور ہادی کی شادی کے بعد ہی ہوگی، جبکہ زارا مسلسل ہادی سے شادی سے ٹال مٹول کرے گی اور ہادی جو بہت اداس رہنے لگے گا تو مریم فیصلہ کرے گی کہ مجھے اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے۔
زارا کو بتا دینا چاہیے کہ یہ سب میں نے جان بوجھ کے کیا تھا، ورنہ ہادی کے دل میں میرے لیے کچھ نہیں، وہ صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب زارا مریم کی نند بننے والی ہے تو اسے اچھے مراسم رکھنے بھی بہت ضروری ہیں۔ مریم زارا کو سب سچ بتا دے گی اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی بھی مانگ لے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بتا دے کہ یہ سب کچھ میں نے مہرو کے کہنے پہ کیا ہے۔ تو یوں ناظرین، فائنلی زارا کا دل صاف ہو جائے گا، بلکہ اسے افسوس ہوگا کہ اس نے ہادی کی محبت پر شک کیا، جبکہ ہادی کی محبت سچی اور مخلص ہے۔ جبکہ دوسری طرف مہرو کا تو لگتا ہے بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ ابھی تو وہ بہت خوش ہے کہ جناب زین کی ماں فرحہ اس کی یہ شرط بھی مان گئی، اور سب سے زیادہ خوش تو سلمان ہوتا ہے جو فرحہ کے آفس میں کام کرتا ہے، اور فرحہ اسی کے ذمے یہ کام لگاتی ہے کہ کل وکیل کو کال کرو اور اسے آفس آنے کا کہو۔ سلمان پوچھ لیتا ہے کہ میم خیریت تو ہے، جس پہ فرحہ اسے بتا دیتی ہے۔ ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فرحہ کو اپنے فیملی میٹرز سلمان کو بتانے کی کیا ضرورت۔ خیر، جب اسے بتاتی ہے کہ دراصل میں اپنا گھر مہرو کے نام کرنے والی ہوں، تو سلمان کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنے والی ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ گھر ابھی تو مہرو کے پاس جا رہا ہے، لیکن بہت جلد سلمان مہرو سے یہ گھر اپنے نام کروا کے ہمیشہ کے لیے منظر سے غائب ہونے والا ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ فرحہ شرط رکھے گی کہ ٹھیک ہے، جس دن مہرو کی ڈیلیوری ہوگی اس دن گفٹ کے طور پہ یہ میں گھر مہرو کو دے دوں گی، لیکن فرحہ نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی۔ ویسے فرحہ اتنے آرام سے مہرو کی تمام شرطیں کیوں مان رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر جی، اب ہو سکتا ہے فرحہ تو مہرو کو صاف دل سے یہ گھر دے دے، اور ساتھ ہی سلمان جو مہرو کے ڈائیورس پیپرز تیار کروا چکا ہے، مہرو وہ پیپر زین کے سامنے رکھے اور اسے سگنیچرز کرنے کا کہے۔ ہو سکتا ہے زین کو سچ نہ بتائے کہ یہ ڈائیورس پیپر ہیں، جب وہ سگنیچر کر دے تب جا کے اسے سچائی بتائے کہ اب ہمارا رشتہ ختم ہے، گھر میں تم سے لے چکی ہوں، اور اب مجھے نہیں لگتا کہ میں تم سے مزید کچھ نکلوا سکتی ہوں۔ اور مہرو تو یہ سوچ کے زین سے یہ رشتہ ختم کر رہی ہے کہ آگے ایک عالی شان زندگی اس کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ سلمان اسے یہی خواب دکھا چکا ہے کہ جو کچھ تم نے مجھے دیا ہے نا، اس سے میں بہت اچھا بزنس سیٹل کر چکا ہوں۔ اور اب چونکہ یہ گھر بھی مہرو کے نام تھا، تو مہرو زین اور اس کی ماں سے کہے گی کہ بھائی میرا گھر ہے، اب تم لوگ خالی کرو۔ خیر، زین اور فرحہ کے پاس تو دولت کی کوئی کمی نہیں، ہو سکتا ہے فرحہ اپنے بیٹے زین کو لے کے آؤٹ آف کنٹری واپس ہی چلی جائے، وہاں بھی اس کا بزنس سیٹلڈ ہے۔ لیکن جب مہرو یہ گھر زین اور فرحہ سے خالی کروائے گی تو لگتا یہی ہے کہ سلمان گھر انٹری مارے گا اور مہرو سے کہے گا کہ تم بھی اپنا بوریا بسترا سمیٹو اور مجھے چلتی نظر آؤ، کیونکہ یہ گھر اب میرا ہے۔ تو یوں مہرو کے پاس کچھ نہیں بچے گا، نہ گھر نہ شوہر۔ کچھ لمحے کے لیے تو مہرو کو لگے گا کہ شاید وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہے۔ بھلا سلمان مہرو کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے، کیونکہ مہرو تو اسی خوش فہمیوں کا شکار تھی کہ سلمان اس کی محبت میں پاگل ہے۔ خیر ناظرین، اس سے زیادہ مزہ تب آئے جب سلمان اپنے ساتھ اپنی بیوی کو لے کے گھر میں انٹر ہو اور مہرو کو بتائے کہ میں تو بہت پہلے سے شادی کر چکا ہوں۔ مجھے تو اس لمحے کا بے چینی سے انتظار ہے جب مہرو بالکل ہی بے آسرا ہو جائے گی اور اسے تب جا کے پتہ چلے گا کہ لالچ سچ میں کتنی بری بلا ہے۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو اس لمحے کا انتظار ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔